بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں عرض کر رہا تھا امیر تیمور نے زندگی میں 42 ملک فتح کیے، بے تحاشا دولت بھی لوٹی۔ تیمور کے سوائے نگار لکھتے ہیں وہ اپنی دولت گھوڑوں اور گڈھوں پر لاتا تھا، اور یہ سینکڑوں گڈھے اور گھوڑے قطار میں سمرقند پہنچتے تھے، اور یہ کسی ایک مہم کی دولت ہوتی تھی۔ وہ دنیا کا نامور فاتح بھی تھا۔ اس نے زندگی کے 50 سال تلوار سے کھیلے ہوئے گزار دیے۔ وہ دنیا کے ان چند نادر لوگوں میں بھی شمار ہوتا تھا جو اپنے دونوں ہاتھوں سے بیک وقت کام لے سکتے تھے۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا، اور دونوں ہاتھوں سے لوگوں کے سر اتارتا چلا جاتا تھا۔ وہ دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں سے لکھ بھی سکتا تھا، اور اس نے حیران کن حافظہ بھی پایا تھا۔ وہ ایک بار کی سنی اور پڑھی ہوئی بات کبھی نہیں بھولتا تھا۔ اس کی یہ ساری کامیابیاں، یہ ساری اچیومنٹس خاک میں مل گئی۔ اس کی نہ ختم ہونے والی دولت اور اس کے 42 مفتوح ممالک، یہ سب زمین کا رزق بن گئے۔ لیکن تیمور کی ایک چیز زمانے کی دست برد سے بچ گئی، اور وہ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب تھی۔ اس کی سماح عمری میں ہوں تیمور۔ امیر تیمور نے غالباً یہ کتاب فارسی زبان میں لکھی تھی۔ یہ ادھوری کتاب ہے جو تیمور کی موت 1405 عیسوی کے وقت ختم ہو گئی، اور کلمہ نسخہ کی صورت میں مختلف ہاتھوں سے ہوتی ہوئی 1783 میں برطانیہ میں پہلی بار شائع ہوئی، اور اس کے بعد 40 زبانوں میں ترجمہ ہوئی، اور یہ 229 برسوں سے شائع ہو رہی ہے اور مسلسل پڑھی جا رہی ہے۔ یہ بنیادی طور پر کتاب کی عظمت ہے۔ علم اور کتاب کو زوال نہیں ہوتا۔ دنیا میں تیمور جیسے لوگوں کی سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے صفحات ضائع نہیں ہوتے۔ یہ اس وقت تک دنیا میں رہتے ہیں جب تک پڑھنے والوں کی تشنگی باقی رہتی ہے۔ پڑھے لکھے اور ان پڑھ شخص میں صرف کتاب کا فرق ہوتا ہے۔ امیر تیمور جیسے لوگوں کی نگارشات دنیا میں ان پڑھ اور پڑھے لکھوں میں تفریق ہوتی ہے، اور قدرت اس تفریق کو برقرار رکھنے کے لیے ان کتابوں کو زندہ رکھتی ہے۔ آپ معاشروں کا تجزیہ کر لیں، آپ کو ان تمام معاشروں میں امن، سکون، کوالٹی آف لائف، برداشت، خوشی اور روحانی مسرت ملے گی جہاں کثرت سے کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے برعکس جن ممالک میں کتابیں کم چھپتی ہیں، جہاں لائبریریاں مفقود ہوتی ہیں، وہاں روحانی کشیدگی بھی پائی جاتی ہے، وہاں غم اور غصہ بھی ہوتا ہے، برداشت کی کمی بھی، بے سکونی اور بد امنی بھی، اور وہاں کے لوگ زندگی کی تمام نعمتیں پانے کے باوجود ناسودہ بھی ہوتے ہیں۔ آپ زندگی میں ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کتابوں کے بغیر ان چیزوں کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ آپ کی کامیابیوں میں رس، مزہ اور ذائقہ کتابیں ہی ڈالتی ہیں۔ کتابیں اگر جنگی کامیابیوں، اقتدار اور دولت سے بڑی نہ ہوتی تو دنیا کے نامور جنگجو، فاتح، بادشاہ اور دولت مند کبھی کتابیں نہ لکھتے یا نہ لکھواتے۔ آپ سکندر اعظم سے لے کر بل گیٹس تک دنیا بھر کے کامیاب لوگوں کے پروفائل نکال کر دیکھ لیں، آپ کو ہر بڑا اور کامیاب شخص دنیا میں کتاب چھوڑ کر جاتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ کتاب اس کی کامیابیوں کا گر بھی ہوتی ہے، اور اس کی ناکامیوں کا تجزیہ بھی، اور زندگی کی اصل حقیقت بھی۔ اور ہم جب تک ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم اس وقت تک زندگی، کامیابی اور ناکامی کی اصل جہتوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ آپ یہ یاد رکھیں، آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں۔ آپ ان پڑھ جانور جیسی زندگی گزاریں جو کھاتا پیتا اور بچے پیدا کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاتا، یا پڑھے لکھے انسان جیسی زندگی جو کھانے پینے اور بچے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کا مقصد بھی ڈھونڈتا ہے، جو اس کے کھانے پینے اور بچے پیدا کرنے کے عمل کو بامقصد اور شاندار بنا لیتا ہے۔ اور یہ عمل کتابوں کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ کتابوں کے بغیر زندگی کھٹے آم کی طرح ہوتی ہے جس میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن ذائقہ نہیں ہوتا۔ تو معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور کہانی پسند آئی ہے تو اس طرح کی اور ریئل سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس کو آگے شیئر کریں۔